لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدین احسانا. کہ انشاءاللہ خداوند عالم آپ تمام عزیزان اور یہاں تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو، ہماری اس نشست کو اور ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دے، اور چند معارف الہی اور اہل بیت کو آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ البتہ مجھے جس طرح کہا گیا ہے کہ والدین کے احترام اور حقوق کے حوالے سے اسلام نے کیا فرمایا اور اسلام کی نگاہ میں کس قدر اہمیت ہے، تو اگرچہ وہ جنہوں نے فرمایا وہ خود تشریف فرما نہیں ہے، چلیں انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہماری یہ معارف جو اہل بیت نے ہم سب کو بیان فرمائیں اور ہم تک پہنچائے ہیں، کہ انشاءاللہ ہم ان معارف کا آپ عزیزان کی خدمت میں تکرار کریں گے اور ایک یاد دہانی کے طور پر آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کریں گے۔ عزیزان، دو افراد جب ایک خاندان کو تشکیل دیتے ہیں تو یہ خاندان اسلام کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں بہت زیادہ عزیز ہے اور محبوب ہے۔ یہ ایک خاندان جو تشکیل پاتا ہے، اور اس خاندان کے تین اہم رکن ہیں، تین اہم اس کی بنیادیں اور رکن ہیں، کہ ایک اس بنیاد کی، خاندانی بنیاد کے ارکان میں سے ایک رکن والدین ہیں، ماں اور باپ، اور دوسرے دو رکن وہ زوج اور زوجہ ہیں، زوج و زوجہ، اور تیسرے رکن وہ اولاد ہے، فرزندان، بیٹے اور بیٹیاں۔ ان پر یہ مشتمل ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، اور خدا کی نظر میں اس قدر یہ اہم ہے، اس قدر یہ محبوب ہے کہ البتہ اگرچہ ہم وہ اس پورے خاندان کی مجموعی اعتبار سے خدا کی نظر میں کیا اہمیت ہے اور کس نگاہ سے خداوند عالم دیکھتا ہے، وہ ہم اس کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ بطور خاص ہم وہ اپنی گفتگو کو وہ ایک رکن میں ہم مرتکز کریں گے، اور وہ ایک رکن جو اس خاندان میں وہ والدین ہیں، ماں اور باپ۔
کہ ماں اور باپ کا اس خاندان میں جو ایک اہمیت اور جو وہ خدا کے نزدیک عظمت ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں جب غربی ثقافت بہت زیادہ وہ عام ہو چکی ہے اور غرب میں خاندان کا شیرازہ کلی طور پر بکھر چکا ہے، اور اب وہ وہاں پر وہ خاندان اکائیوں میں تقسیم ہو چکا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس موضوع کو بیان کرنے کی اور اس کو وہ اہمیت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور آہستہ آہستہ یہی غربی فرہنگ وہ مسلمانوں کے اندر بھی تقلیداً رائج ہو رہی ہے، اور والدین کے حوالے سے کہ جو ایک احترام ہے، جو ان کے حقوق ہیں، وہ عام طور پر معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں اس کی رعایت نہیں کی جاتی، جبکہ اسلام میں والدین کے حوالے سے جو انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماں اور باپ جو ایک خاندان کا اہم ترین رکن ہے، اور اسی طرح متقابلاً کہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، جو حقوق اسلام نے معین کیے ہیں اور جو حق ہے اولاد کا، والدین اس کی رعایت نہیں کرتے۔ زیادہ وسیع یہ موضوع بہت وسیع ہے، یعنی والدین کا الگ سے گفتگو جو ہے وہ کی جائے اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے الگ جو ہے وہ گفتگو، اور وہ حقوق معلوم ہونے چاہیے والدین کو، لیکن فعلاً ہماری جو ہے وہ بحث اور گفتگو جو ہے وہ اس والدین کے حوالے سے کہ جناب مرحوم ایت اللہ بہاؤالدینی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، اور وہ ایک کلام فرماتے ہیں اور بات حق ہے، وہ بات سننے میں دیکھنے میں عام سادہ سی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جس مقام اور منزلت پر بھی پہنچ جائے، اس کے پیچھے ماں اور باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر ماں اور باپ کی دعائیں ہیں، ان کے پیچھے وہ ایک مقام و منزلت کو جو ہے وہ پاتا ہے، اور اگر کوئی شخص شکست کھاتا ہے تو من جملہ اس شکست کے عوامل اور اسباب میں سے وہ من جملہ عوامل میں سے ایک اہم عامل وہ ماں باپ کی بد دعا ہے، ماں باپ کی بد دعا ہے۔ لہٰذا انسان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ایک خاندان ہم نے تشکیل دیا ہے اور اس خاندان میں اہم ترین رکن جو ہے وہ والدین ہیں، تو والدین کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا جائے کہ والدین اپنی اولاد کو دل سے دعا دیں۔ خدا نخواستہ اگر والدین رنجیدہ خاطر ہوں، اگر والدین وہ دلگیر ہوں اپنی اولاد سے، تو اس صورت میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، دین میں بھی دنیا میں بھی، ہاں دین اور دنیا دونوں میں، اور آخرت میں، دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کی سعادت کی ایک اہم ترین اس کا سبب وہ والدین کی خوشی ہے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ کہ ابتدائی سخن میں جو آیت تلاوت کی ہے کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں خداوند عالم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق وہی عہد ہوتا ہے، لیکن وہ عہد جو سخت اور مضبوطی سے جو عہد لیا جائے اس کو میثاق کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے وہ مضبوط عہد و میثاق کیا ہے، ان سے لیا ہے، کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے، کسی کی بندگی نہ کرے خدا کے علاوہ۔ اچھا، اس کے فوراً بعد خداوند عالم فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ قابل توجہ نکتہ ہے۔ جناب مرحوم کہ آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں، جناب مرحوم شیخ طوسی شیخ الطائفہ وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں
کہ یہ جو خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا ہے کہ وہ اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ کسی کی بندگی نہ کریں سوائے خدا کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدایا تیری بندگی ہے کیا، ہم کیسے بندگی کریں؟ تو خداوند عالم نے فوراً یہ اپنی بندگی کا ذکر کرنے کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ خدا کی بندگی ہے، خدا کی بندگی ہے۔ خدا کی بندگی فقط نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ فقط یہ خدا کی بندگی نہیں ہے، یہ بھی بندگی خدا کی، لیکن اس سے بھی اہم تر بندگی جو قرآن میں خداوند عالم نے وبال کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، تو فوراً جو فرمایا اس کے بعد کہ سوال یہ ہو سکتا ہے خدایا تیری بندگی ہے کیا، تو فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ خدا کی اہم ترین بندگی وہ والدین کے ساتھ احسان ہے، والدین کے ساتھ اس قدر اہمیت ہے خدا کی، یہ یعنی والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی۔ عزیزاً یہ ایک چیز جو انسان کی ایک خواہش ہے، انسان کی جو ہے وہ یوں کہیں کہ طبیعت میں یہ چیز شامل ہے کہ کوئی انسان کسی سے پوچھ لیں تو اگر پوچھا جائے کہ اگر تمہیں حیات ابدی ملے تو کیا حیات ابدی کو پسند کرو گے، موت نہ آئے؟ کہے گا ہاں، حیات ابدی کو سب پسند کرتے ہیں۔ موت کی طرف انسان وہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے کہ نہ، مرنے کو پسند نہیں کرتا، طولانی عمر کو پسند کرتا ہے انسان، طولانی عمر۔ اچھا، دوسری طرف اگر انسان وہ ایک طرف فقر ہے، دوسری طرف غنا، تو انسان کس کو پسند کرتا ہے؟ غنا کو۔ غنا، وہ غنی ہو اور مالی لحاظ سے مضبوط ہو، فقیر نہ ہو، فقر کو پسند نہیں کرتا۔ اور فقر کے حوالے سے امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ فقر جو ہے وہ ممکن ہے انسان کو کفر کی طرف لے جائے، کفر کی طرف۔ ہاں، تو بس ایک طرف انسان طولانی عمر کو پسند کرتا ہے، حیات کو، طولانی عمر کو، دوسری طرف انسان وہ رزق فراوان کو، رزق وسیع کو اور غنا کو پسند کرتا ہے، غنی کو۔ خوب، اور تیسری چیز جو ہے کہ ہاں، یہ دو چیزیں عزیزاً، ان دو چیزوں کا یہ کیسے حاصل کرے انسان؟ یہ تو چیزیں چاہیے، انسان چاہتا ہے اس کی طولانی عمر ہو، اس کا رزق وسیع ہو، غنی ہو۔ تو رسول گرامی اسلام ان دو چیزوں کے لیے ایک نسخہ دیتے ہیں، ایک نسخہ ہے۔ آج حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، اور یہ حدیث رسول خدا سے نقل کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام عن علی بن الحسین قال، امام چہاروں، امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول خدا نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد اللہ فی عمرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو، اس کی عمر طولانی ہو، وَأَن يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور خداوند عالم اس کو رزق وسیع عنایت کرے، تو 2 in 1، ایک وظیفہ، ایک عمل، ایک چیز، اور ان دو کے لیے ایک ہی عمل ہے۔ تو فرمایا فَلْيَصِلْ، ایک حدیث میں ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے وہ عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور دوسری حدیث میں آیا ہے فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اس کی عمر بھی طولانی ہوگی، اس کا رزق بھی وسیع ہوگا۔ یہ دو چیزیں انسان جو ہے وہ اس کو چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے، تو اس کا ایک جو ہے وہ عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ خداوند عالم، اور یہ روایات میں اور بہت ساری روایات ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، اس کی عمر کوتاہ، کم ہو جاتی ہے،
صلہ رحمی کرتا ہے عمر بڑھ جاتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ عزیزاً، انسان جو ہے وہ کامیابی کی من جملہ میں نے عرض کیا دین و دنیا و آخرت میں کامیابی کی ایک اہم ترین عامل، ایک اہم ترین عامل وہ احسان بوالدین ہے۔ والدین کے دل کو خوش کریں۔ میں مستند جو ہے یہ جو واقعات جو عرض کر رہا ہوں، مستند واقعات جو ہیں وہ کہ جناب مرحوم ایت اللہ نجفی مراشی، اگر آپ کم تشریف لے گئے ہوں، اگر آپ 90 کی دہائی میں یا وہ کم تشریف لے گئے ہوں، تو جناب ایت اللہ نجفی مراشی حرم میں حضرت معصومہ میں تینوں ٹائم کی نماز اقامہ فرماتے تھے، اور آپ نے کافی طولانی عمر انہوں نے پائی، اور آخری نماز مغربین کی نماز حرم میں پڑھانے کے بعد جو ہے وہ ان کی رحلت ہوتی ہے۔ پوری بہت عرصہ انہوں نے، ہم نے بھی کچھ عرصہ جو ہے وہ آگا پیچھے نماز کی سعادت ہوئی ہمیں۔ آغا فرماتے ہیں کہ میری کامیابی کا راز کیا ہے؟ خداوند عالم نے مجھے کامیاب کیا کہ شاید دنیا میں ان کی لائبریری، ذاتی لائبریری، ان جیسی دنیا میں لائبریری شاید نہ ہو۔ ایک لائبریری کا بہت بڑا حصہ انہوں نے، اپنی لائبریری کا ایک حصہ وہ حرم امام رضا کو انہوں نے دیا، عطیہ کیا، اور پوری زندگی، اور ماہر تھے یعنی علم انصاب میں اور دیگر علوم میں، اور ابھی اپنی لائبریری کے اندر ہی وہ دفن ہیں۔ تو کامیاب فرماتے ہیں کہ میری کامیابی کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا، ان کے والد مرحوم بھی عالم دین تھے، اور ظاہر نجف کا واقعہ ہے، ظاہر نجف میں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں والدین کے ہمراہ جوان، اور والدہ نے دوپہر کا کھانا تیار کیا اور مجھے فرمایا کہ شہاب الدین جاؤ اپنے بابا کو بلا کر لاؤ تاکہ کھانا کھائیں۔ کہتے ہیں کہ میں بابا کے حجرے میں گیا تو بابا مطالعہ کرتے کرتے تھک گئے، اور تھک کر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے استراحت کے لیے لیٹ گئے، اور جب میں نے دیکھا کہ بابا تو سو رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں، اور اگر ابھی انسان ابھی تازہ یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر انسان سویا ہو تو اس کو جب جگائیں تو ذرا اذیت سے تکلیف محسوس کرتا ہے انسان، اور تکلیف سے اٹھتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ اگر ابھی میں نے اپنے باپ کو جگایا تو کہیں ناراحت نہ ہو کہ مجھے کیوں جگایا ہے۔ تو ایک طرف بابا کی ناراحتی مجھے جو ہے وہ، اور دوسری طرف ماں کا حکم ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو جگائیں کہ ہم کھانا کھائیں۔ اب میں ان دو میں کہ اب ماں کی بات کو مان کر باپ کو جگاؤں، اور باپ کو جگاتا ہوں تو شاید باپ ناراحت نہ ہو کہ ابھی سوئے۔ تو میں نے تھوڑا سا سوچا کہ اب کیا کروں، تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ میں اپنے باپ کو کیسے جگاؤں۔ کہتے میں پاؤں کی طرف گیا اور بڑی ملائمت کے ساتھ میں نے باپ کے پاؤں کو بوسہ دینا شروع کیا۔ ایسا ایسا میں نے اپنے باپ کے پاؤں کو چومنا شروع کیا، بوسہ دینا شروع کیا۔ ایسا ایسا میرے بابا نے آنکھیں کھولی تو کھول کر دیکھا، شہاب الدین تم ہو؟ کہا میں ہوں بابا۔ والدہ نے جگانے کے لیے کہا، اور میں نے اس خیال میں کہیں آپ ناراحت نہ ہوں کہ میں کیسے جگاؤں آپ کو۔ تو باپ نے میرے اس انداز کو بہت پسند کیا، بہت خوش ہوئے، خوش ہو کر ایک دعا دی، کہا کہ خدایا میرے اس فرزند شہاب الدین کو مکتب اہل بیت کا مروج قرار دے، مروج قرار دے۔ باپ نے دعا دی، مجھے دل سے دعا دی، اور کہتے ہیں وہی دعا مجھے خداوند عالم نے وہ توفیق مجھے دی ہے یہ خدمت کرنے کی۔ ہاں، بہت بڑی خدمات ہیں جناب مرحوم ایت اللہ نجفی مراشی۔ تو باپ کی اسی طرح ماں کا جو ہے وہ احترام، اور ماں کی وہ عزت کے انشاءاللہ میں مخلوط واقعات اور وہ چیزوں کو میں عرض کروں گا کہ لہذا عزیزان کہ ایسا کام کیا جائے کہ والدین دل سے دعا دیں، ناراحت نہ ہوں۔ اور اگر زندگی میں، انسان کی زندگی میں اگر دیکھتے ہیں کہیں پر کوئی گرہ لگ گئی ہے، کوئی مشکل
مشکل پڑ گئی اور وہ مشکل حل نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے والدین کو رنجیدہ خاطر کیا ہے، والدین کو ناراض کیا ہے، پھر سب سے پہلے یہ دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آیا میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا۔ نجف سے ہی یہ البتہ اہل علم ہے یہ بھی، یہ کہتے ہیں کہ میری رزق و روزی بند ہو گئی ہے، رزق و روزی بند ہے، جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، یا ہاں یہ کاروباری شخص جو ہے وہ کہ جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے وہ جناب مرحوم ایت اللہ اصفہانی قمپانی کی خدمت میں جاتے ہیں۔ جناب مرحوم ایت اللہ اصفہانی قمپانی جو استاد ہیں جناب بہت سارے بزرگان کے میں جملہ جناب مرحوم ایت اللہ طباطبائی مرحوم صاحب المیزان مرحوم ایت اللہ بہجت کے استاد جناب ایت اللہ اصفہانی قمپانی، بہت بڑی شخصیت گزرے۔ جناب اصفہانی کی خدمت میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا میری زندگی میں کوئی گرہ لگ گئی ہے، ہاں گشائش نہیں ہے، حتیٰ میں دریا میں اگر چلا جاؤں دریا خشک ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر سخت ہے یہ گرہ۔ اور میں نجف کے کچھ بزرگان کی خدمت میں بھی گیا ہوں اور ان سے میں نے کوئی وظیفہ کوئی عمل مانگا ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، آپ مجھے کوئی رہنمائی فرمائیں، مجھے کچھ وہ عنایت کریں تاکہ میری زندگی میں یہ گرہ کھل جائے، نقصان پہ نقصان ہے اور زندگی میری وہ فلاکت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ آگے اصفہانی نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ دیکھو غور کرو اپنی زندگی میں کسی کا حق تو نہیں مارا؟ ہاں یہ عزیزہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ہم سب کے لیے ہے، یہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا۔ تو آقا نے یہی سوال کیا، دیکھو تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہ، میں نے جس طرح کہ مجھے یاد ہے کہ قسم کھا کے کہا کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا۔ اچھا اگر کسی کا حق نہیں مارا تو کیا والدین کے ساتھ تمہاری کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ یہ عرض کرتا ہے کہ آقا میں جس طرح مجھے یاد ہے ہمیشہ والدین کے ساتھ نیکی و احسان سے پیش آیا ہوں، والد اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں اور والدہ زندہ ہیں، اور والدہ کے ساتھ ہمیشہ نیکی و احسان کے ساتھ پیش آیا ہوں۔ کہا نہیں پھر بھی دقت کریں، تھوڑی سی اپنی زندگی میں دقت کریں۔ کہا کہ میں نے دقت کی اور دقت کرنے کے بعد کہا کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک واقعہ پیش آیا، اور عزیزاً ممکن ہے کہ وہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی پیش آیا ہو۔ ایک واقعہ پیش آیا، اور کیا واقعہ؟ کہا کہ شادی کے بعد ظاہر زوجہ والدہ بھی ہمارے ساتھ ہے، زوجہ بھی اور والدہ، اور یہ ساس اور بہو کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ وہ لگتا ہے مجھے ایسا ہے جو حالات اور واقعات ملتے ہیں کہ شاید دنیا میں کہیں پر ان دو کی آپس میں بنتی نہیں ہے، نہیں بنتی۔ کہا کہ وہ ساس اور بہو کا وہی آپس میں اختلاف ہو، لڑائی جھگڑا، نوک ٹوک، اگر لڑائی جھگڑا زیادہ نہ بھی ہو تو وہ نوک ٹوک ہوتی رہتی ہے، روک ٹوک بھی ہوتی رہتی ہے، وہ یہ آپس میں جو ہے وہ اسی طرح۔ تو ایک دن میں گھر پہنچا ہوں اور دیکھا ہے کہ ماں وہ بول رہی ہیں، ماں بول رہی ہیں، غصہ کر رہی ہیں، اور میں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا، اور میرے جان معلوم کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس بارے میں وہ میری ماں غلطی پر ہے، میری ماں غلطی پر ہے۔ عزیزاً ایک میں توصیہ کروں گا آپ عزیزان کی خدمت میں کہ جہاں پر دونوں طرف ذوی الحقوق ہوں، ذوی الحقوق، ایک طرف ماں ہے ایک طرف زوجہ کا بھی حق ہے انسان پر، ماں کا بھی حق ہے، یا مثلا ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ہونے کی صورت میں وہ گھر میں جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ماں اور باپ بوڑھے جب ہو جاتے ہیں نا عام طور پر آپس میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لڑتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ البتہ
ہاں وہ سعی اور کوشش کریں کہ نہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ تو اگر ماں بھی ذوی الحقوق میں سے ہے، باپ بھی ذوی الحقوق، باپ کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، دونوں صاحب حق ہیں، ایسے مورد میں یہ کبھی ایسا نہ کریں کہ اگر ماں اور باپ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں اور آپ دیکھیں کہ غلطی فرض کریں ماں کی ہے یا باپ کی ہے، بالآخر ایک کی تو غلطی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کسی ایک کی غلطی ہے، تو آگا آپ کسی کے سامنے، باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے اس کی غلطی کا کو نہ دہرائیں، اظہار نہ کریں، یہ نہ کہیں ماں آپ کی غلطی ہے، باپ آپ کی غلطی ہے، نہ، قطعاً نہ کریں۔ یہاں پر ہنر آپ جو ہے نا وہ استعمال کریں ایسے طریقے سے کہ دونوں میں وہ لڑائی بھی ختم ہو جائے، بعد میں جا کر جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہو کر ماں سے یا باپ سے، آپ جو ہے وہ بزرگ ہیں، آپ باپ ہیں، بڑے ہیں، سربراہ ہیں، آپ جو ہے وہ درگزر کریں، معاف کریں، یا ماں سے جو ہے وہ الگ سے جا کر جو ہے وہ کہ اب گھر کی ماں ہیں، آپ بڑی ہیں، آپ کی تجربے سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، آپ درگزر کریں، ہم تو جو ہے نا وہ یہ بہو جو ہے وہ آپ کی بہو، وہ ظاہر ہے وہ آپ جیسا تجربہ نہیں ہے، وہ آپ جیسی وہ ہنر نہیں ہے، تو آپ درگزر کریں، یعنی کسی طریقے سے ایک کے سامنے دوسرے کو زیر نہ کریں، یہ قطع نہ کریں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ ماں اور وہ بہو، میری زوجہ اور ماں آپس میں کوئی اختلاف، گھر میں نوک ٹوک، تو میں نے دیکھا کہ ماں کی غلطی ہے، میں نے اپنی زوجہ کے سامنے ماں سے یہ کہا کہ ماں اتنا شور کیوں کر رہی ہو، ہاں وہ اس میں جو ہے نا وہ اس کی تو غلطی بھی نہیں ہے، یہ غلطی بھی آپ کی ہے، تو اتنا شور کیوں کر رہی ہیں، یہ کہا۔ پھر مجھے فوراً احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں بازار سے گیا، کوئی چیز ہدیہ بھی لی اور ماں کو دی اور کہا کہ ماں مجھے معاف کریں، ماں نے سر ہلا دیا۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ جناب مرحوم ایت اللہ اصفہانی کمپانی فرماتے، ہاں یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے تمہاری زندگی میں، اگر تمہاری زندگی میں اگر یہ گرہ لگی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، تمہاری ماں دل سے راضی نہیں ہے، دل سے راضی نہیں، جاؤ اپنی ماں کو راضی کرو، جاؤ اپنی ماں کو راضی کرو، کیسے؟ جاؤ ماں کے پاؤں چومو اور پاؤں چوم کر منہ سے، زبان سے یہ کہو کہ ماں میں نے غلط کیا ہے، مجھے معاف کرے، منہ سے کہو، زبان سے کہو۔ یہ گیا، اس نے یہی کیا، اور بعد میں جا کر جو ہے وہ آگے اصفہانی کو آ کر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ آغا وہ جو آپ نے فرمایا تھا وہی ہوا، وہی ہوا، اور الحمدللہ خدا نے میری زندگی سے وہ گرہ کھول دی ہے، کھل گئی، رزق وسیع ہو گیا ہے۔ اچھا کیا ہوا کیا کہ آگا میں جب گیا ہوں، میں نے ماں کے پاؤں چومے، معافی مانگی اور زبان سے کہا کہ ماں میں نے غلط کیا ہے، غلط کیا۔ کہتے میں نے جب یہ کہا، ماں نے گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرتے کرتے کہا کہ تم نے اپنی زوجہ کے سامنے میری توہین کی اور مجھے اپنی زوجہ کے سامنے مجھے شرمندہ کیا، اور پھر جو ہے وہ ایک جملہ کہہ کر کہ مجھے معاف کریں، میں نے جو ہے وہ مجھے معاف کریں، تو کیا اس طرح میں معاف کرتی ہوں؟ میں تم سے رنجیدہ خاطر ہوا ہوں، میرا دل دکھایا تم نے، ہاں اب صحیح ہوا ہے، اب صحیح طرح تم نے معافی مانگی ہے، اب صحیح ہوا ہے۔ دل سے معاف جب کیا، خداوند عالم نے وہ گرہ کھول دی، وہ گرہ کھول دی۔ عزیزاً یہ ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں۔ میں اس میں ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں یہ بھی کہ زندگی میں اگر مشکلات ہوتی ہیں، والدین زندہ ہیں، جائیں ماں اور باپ کی خدمت میں، جائیں ان سے کہیں دعا کریں، اس مشکل کے حل کے لیے دعا کریں، والدین دعا کریں، اور اگر والدین اس دنیا سے رحلت کر چکے ہوں تو جائیں قبر پہ جائیں، ہاں گھر بیٹھے دعا نہ کریں، جائیں قبر پہ۔ اور بزرگان نے اس کو نقل کیا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی بڑی مشکل پیش آ جائے تو ماں یا باپ کی قبر پر جائیں اور 40 ہفتے کب سے کب تک جائیں، اور یہ عام طور پر
قبور کی زیارت کا یہ اچھا وقت ہے، اور روایات میں وارد ہے کہ اس وقت جائیں کہ ظہر مغرب جمعرات کے دن ظہر کے بعد سے لے کر رات کو آپ نہ جائیں، اور جمعرات کے دن ظہر کے بعد سے لے کر جمعے کے دن ظہر تک یہ وقت ہے، بہترین وقت ہے وہ قبور کی زیارت کے لیے، اور خصوصاً یہ جمعرات کو ظہر کے بعد آپ جائیں اور ماں یا باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھیں، اور بہتر ہے سورہ یاسین پڑھیں، ہدیہ کریں، اور ماں یا باپ سے کہیں کہ یہ مشکل ہے کہ وہ دعا کریں۔ بزرگان فرماتے ہیں یہ مجرب ہے، تجربے میں آیا ہے یہ عمل، تجربے میں آیا ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ 40 ہفتے، یعنی مہینے میں 4 ہفتے ہیں تو 40 ہفتے جائیں مسلسل، لیکن 2-4 ہفتوں میں ہی انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی، لیکن قصد جو ہے وہ 40 ہفتوں کا قصد کریں۔ خود والدین کی زندگی میں اور حتیٰ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ، اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ واقعہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، کبھی سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور کلیم اللہ ہیں، وہ مقام و عظمت۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ نے خدا کے حضور عرض کی کہ خدایا میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرے درجے میں، میرے ہی درجے میں اور میرے ہمراہ کون ہوگا، حضرت موسیٰ کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ کوئی بڑا شخص، کوئی عالم ہو، کوئی علامہ فہامہ، کوئی عابد و زاہد ہو، اس قسم کا کوئی شخص جو ہے نا وہ قیامت میں میرا ہم درجہ ہوگا، میرے ہمراہ ہوگا، وہ قیامت میں ایک ہی درجے میں ہوں گے ہم دونوں۔ تو میرا ساتھی اور ہمدم کون ہے؟ خداوند عالم نے وحی کی، فرمایا موسیٰ کہ جو فلاں محلے اور فلاں کسائی وہ تمہارا ہمدم ہے قیامت میں۔ اچھا، اسی محلے پہنچتے ہیں، اس قصاب کے پاس جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ قصاب اپنی روٹین میں گاہک آتے ہیں، ان کو گوشت دیتا ہے، تو ان سے قصاب نے ان سے وہ حضرت موسیٰ کو وہ شناخت اور پہچان نہیں رکھتا، حضرت موسیٰ کی شناخت نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم مجھے اپنا آج مہمان نہیں قرار دو گے؟ کہا بسم اللہ، کہ آپ مہمان خدا ہے تو آپ تشریف لائیں میرے پاس۔ حضرت موسیٰ اس کی زندگی کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بالآخر اس کی نجی زندگی کیا ہے، کہ کون سا وہ عمل کرتا ہے، رات کو اٹھ کر کون سی عبادت کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے اس کو میں موسیٰ کا ہم درجہ قرار دیا ہے قیامت میں۔ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دن میں تو وہی گوشت بیچ رہا ہے، رات میں کون سی عبادت کرتا ہے۔ مہمان ٹھہرے ان کے پاس، رات کو گھر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ نا روٹین کی زندگی ہے، لیکن ایک چیز دیکھی انہوں نے، حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھر پہنچا ہے، اس نے ایک ٹوکری جو ہے وہ جو رسی سے اوپر لٹکائی ہوئی تھی، بڑی ٹوکری، اس ٹوکری کو اتارا، ایک بوڑھی خاتون جو اس کی ماں ہے اور ظاہراً جو ہے وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس نے اتارا۔ ہو کیا ہے اس میں؟ اس قصاب سے پوچھا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور فلج ہے اور اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، فقط میں ہی ہوں اس کا فرزند اور خدمت کے لیے، تو اس کو اوپر کیوں لٹکایا ہے؟ کہا کہ چونکہ میں نے کام پر بھی جانا ہے، لہذا صبح میں اپنی ماں کو نلا دھلا کر، صاف کپڑے پہنا کر، ان کو کھانا کھلا کر اوپر ٹوکری میں لٹکاتا ہوں تاکہ نیچے کوئی اذیت، کوئی وہ حیوانات اس کو اذیت نہ کریں، تکلیف نہ پہنچائیں، اور پھر آ کر پھر یہی کام کرتا۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کا وہ چہرہ دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے، اس کے ہاتھ دھلا رہا ہے، اس کو صاف کر رہا ہے، پھر اس کے اپنے ہاتھ سے اس کا صاحب نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا شروع کیا، اور جب سحر ہوگی تو اس بوڑھی خاتون نے ایک دعا کی، کہا کہ خدایا میرے اس فرزند کو حضرت موسیٰ کا ہم درجہ قرار دے دنیا جنت میں اور آخرت میں۔ کہا ہاں یہی ماں کی دعا ہے، یہی ماں کی دعا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں خداوند عالم نے اس قصاب کو میرا ہم درجہ قرار دیا ہے جنت میں۔
لہذا عزیزاً کہ دوسری چیز جو ہے وہ انسان خدا نخواستہ ایسا کام نہ کرے کہ والدین ناراحت ہوں، اور کہیں خدا نخواستہ والدین نفرین کریں، بد دعا کریں۔ اور والدین سے بھی وہ عرض یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ والدین اپنی اولاد کو نفرین اور بد دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں۔ وہ شاید پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ محمد و آل محمد، کہ میں اپنی اولاد میں سے ہر ایک کے لیے روزانہ 2 رکعت نافلہ ادا کرتا ہوں، 2 رکعت، ہر اولاد کے بدلے میں 2 رکعت نافلہ۔ ہاں، اولاد کے لیے امام صادق نافلہ ادا کرتے ہیں، وہ ہم بھی یہی کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں ان کے لیے۔ لیکن والدین کی نفرین اور بد دعا سے بچنا چاہیے، خصوصاً باپ کی بد دعا سے۔ کیوں؟ ماں کی بد دعا عام طور پر دل سے نہیں ہوتی، عام طور پر دل سے بد دعا نہیں کرتی۔ اگر ماں بد دعا دیتی بھی ہے تو جاؤ مثلاً وہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، مثلاً بد دعا دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، تو آپ جو ہے وہ اس ماں سے اگر ذرا الگ ہو کر پوچھیں واقعاً تمہارا بیٹا جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ کیا کہے گی؟ نا، میں نے دل سے نہیں کہا، میں نے بس ایک بات کہہ دی ہے اور ایک زبان سے بات کر دی ہے، لیکن دل سے نہیں۔ عام طور پر ماں دل سے بد دعا نہیں کرتی، لیکن باپ میں تحمل زیادہ ہوتا ہے، مرد میں تحمل زیادہ ہے، باپ میں تحمل زیادہ ہے۔ باپ تحمل کرتا ہے، لیکن جب تحمل کا پیمانہ پر ہو جاتا ہے اور باپ بد دعا کرتا ہے تو دل سے بد دعا کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ باپ کی بد دعا سے بچے، اس لیے کہ باپ جب اولاً تو بد دعا کرے گا نہیں، اگر کرتا ہے تو دل سے کرے گا، اور جب باپ دل سے دعا کرے تو انسان تباہ و برباد ہے، انسان۔ اور یہ دعائے مشلول مفاتیح الجنان میں دعاؤں کے جو ہے وہ باب میں آپ نے ملاحظہ کیا ہے، دعائے مشلول ہے۔ تو دعائے مشلول جو ہے وہ اگر اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ اس کا پس منظر جو ہے وہ یہی ہے کہ جوان اس نے اپنے باپ کے ساتھ، یعنی باپ کو اس قدر تنگ کیا کہ ایک مرتبہ باپ پہ ہاتھ اٹھایا، اس مقام پر پہنچ کر جو ہے وہ باپ نے اس سے برداشت نہ ہوا اور کہا کہ میں بیت اللہ جا کر تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں، اور چلا۔ یہ جوان کہتا ہے کہ میں باپ کے پیچھے کہ بد دعا نہ کرے، کہا نہیں بد دعا کروں گا، تم نے جو ہے وہ آخر کی ہے اب میرے ساتھ۔ بیت اللہ آیا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر بد دعا کی ہے، اور اس کے نتیجے میں میرا ہاتھ شل ہو گیا، ختم۔ یہ جوان امیر المومنین جو ہے وہ امیر المومنین کی خدمت میں مکہ میں ظاہر امیر المومنین بھی تھے، اور مکہ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کو اور دیوار کعبہ کو پکڑ کر آہ و بکا کرتا ہے۔ امیر المومنین جب اس جوان سے پوچھا تو اس نے یہ قصہ بیان کیا، کہا کہ یا امیر المومنین، اب تو باپ رحلت کر چکا ہے، اب میں کیسے معافی مانگوں؟ اس وقت امیر المومنین نے یہ دعائے مشلول تعلیم فرمائی، یہ دعائے مشلول فرمائی، اس دعا کو پڑھو، خدا سے مغفرت طلب کرو۔ لہذا عزیزاً یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ 3 چیزیں وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل ہیں، سادہ عامیانہ تعبیر میں جو عرض کریں، 3 چیزیں انٹرنیشنل ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، اور وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ وفائے عہد، اگر کسی سے عہد کیا ہے اس کو پورا کریں، چاہے آپ نے کسی مسلمان مومن سے عہد کیا ہے یا کافر سے عہد کیا ہے، مسلمان سے، مومن سے، کافر سے، مشرک سے، جس سے بھی عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کریں، اس میں کوئی قید نہیں ہے اسلام و غیر اسلام کی۔ یہ ایک۔ دوسرا، رد امانت، اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے، کسی چیز کی صورت میں امانت رکھی ہے، اس میں خیانت نہ کریں، یا مثلا جو ہے وہ کوئی راز کی صورت میں امانت ہے، اس راز کو فاش نہ کریں، امانت ہے۔ رد امانت، امانت کو رد کرنا، یہ انٹرنیشنل ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، مسلمان، مومن، کافر، مشرک، فرمایا کہ نہ، اگر امانت ہے اس کو واپس لوٹائیں۔ اور تیسری چیز ہے وہ احسان بالوالدین،
احسان بوالدین یہ انٹرنیشنل ہے، والدین مسلمان ہوں، مومن ہوں، شیعہ ہوں، یا وہ فرض کریں کافر ہوں، منافق ہوں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ احسان بوالدین، حتیٰ اگر کافر ہے والد یا والدہ یا والدین، فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان۔ لہذا قرآن میں یہ نہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ احسانا، والدین جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ احسان کرے، نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین جو بھی ہو، ان کا مکتب اور مذہب جو بھی ہو، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی جو ہے، تو یہ وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ چیز ہے۔ اور وہ میں نے جو عرض کیا کہ خصوصاً والد کی نفرین سے بچے، نفرین سے بچے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ایت اللہ مولوی قندھاری، یہ اولیاء خدا میں سے تھے اور ظاہراً مشہد میں ہی ان کو دفن ہے، جناب ایت اللہ مولوی قندھاری، کہ جو جناب ایت اللہ قاضی طباطبائی، نجف میں جو قاضی جناب مرحوم قاضی طباطبائی کے شاگردان میں سے جو وہ من جملہ جناب مولوی قندھاری۔ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آقا میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میری اولاد نہیں ہے، اب کیا کروں، آپ کوئی دعا دیں۔ میں جناب شیخ حسن علی نخودکی، جناب شیخ حسن علی نخودکی بھی، السلام علیکم، وہ بہت عارف شخصیت گزرے ہیں، بامعرفت شخصیت گزرے ہیں، تو جناب اگر نخودکی کی خدمت میں گیا ہوں، انہوں نے بھی مجھے نسخہ دیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آیت اللہ مولوی قندھاری کی خدمت میں، تو آپ مجھے جو ہے وہ آقا نے دعا دی، ان کو کہا کہ انشاءاللہ خداوند عالم قیامت میں اس کا جبران کرے گا، قیامت میں خداوند عالم آپ کو اس کا نعم البدل عنایت کرے گا، اور دعا دے کے ٹال دیا۔ اس کے جانے کے بعد فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے پیچھے باپ کی بد دعا ہے، باپ کی بد دعا ہے، باپ نے بد دعا دی ہے اسے کہ خداوند عالم تمہاری نسل ختم کر دے۔ شاید کتنا باپ کو جو ہے وہ اس نے دل دکھایا ہے، رلایا ہے کہ باپ نے بد دعا دی ہے کہ خدا تمہاری نسل ختم کر دے، کہا کہ اس کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہوگی۔ اور عزیزاً حدیث بھی ہے، امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ سے یہ حدیث ہے کہ حدیث طولانی جو ہے وہ اس میں فرمایا الی قلت النسل وانقطاع، کہ ایسا ایسا باپ کی بد دعا جب ہو تو اس صورت میں ایسا ایسا نسل کم ہو کر، اور ایک دن ایسا آئے گا نسل ختم ہو جائے گی، الی قلت النسل وانقطاع، نسل منقطع ہو جائے، باپ کی بد دعا۔ کہ ابھی وہ وقت نہیں رہا کہ میں کچھ اور وہ اس حوالے سے جب وہ عرض کرتا کہ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا، کہ ایسا کام نہ کریں کہ والدین اور ماں باپ وہ انسان سے ناراحت ہوں اور دلگیر ہوں، ہاں ایسا کام نہ کیا جائے ہمیشہ۔ ہاں البتہ وہ اب وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، البتہ الا ان کے والدین کہیں پر خدا کی نافرمانی کا حکم دیں، اگر والدین خدا کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہاں پر والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس ایک مورد کے علاوہ باقی والدین کی اطاعت واجب ہے، والدین کی اطاعت کی جائے۔ کہ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں جو ہے وہ کچھ اور عرائض جو ہے وہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ اور آخر میں، اور چونکہ اگرچہ یہ دو چار جملے بھی میرے لیے وہ سخت ہوتے ہیں کہ مصیبت کے دو جملے ذکر کرنا میرے لیے سخت ہے، اور فقط اتنا ہی عرض کروں گا عزیزان، وہ اس امت کے ماں اور باپ کا دو جملے ان بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس امت کے ماں اور باپ، رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ یا علی انا و انت ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ اور بعض تعبیرات میں ملتا ہے کہ حضرت زہرا
وہ ماں ہیں اس امت کی، اور آپ سب فرزندان حضرت زہرا ہیں، فرزندان حضرت زہرا ہیں، کہ اس باپ کے ساتھ امت نے کیا کیا کہ وہ امیر المومنین کہ جن کے بارے میں وہ روایات میں اور زیارت میں یہ الفاظ ہیں: السلام علی عبدک المرتضی و امینک الاوفی سید الاوصیاء و رکن الاولیاء و عماد الاصفیاء۔ امیر المومنین رکن اولیاء ہے، اور اس رکن اولیاء کے ساتھ کہ امیر المومنین اولیاء کا رکن ہے، اور حضرت زہرا اس رکن اولیاء کے رکن ہیں، اور امیر المومنین چند مقامات پر یہ رکن اولیاء گر جاتے ہیں، عزیزان یہ گر جاتے ہیں، یہ رکن اولیاء کہ وہ علی کی جس کو کسی جنگ میں علی کو کوئی نہ گرا سکا، لیکن کچھ مقامات پر وہ گر جاتے ہیں، جن میں سے ایک مقام جناب مرحوم مجلسی نے جس کو ذکر کیا ہے کہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ گھر کو خلوت کرے، خالی کر دیں گھر کو، آپ کے اور علی کے علاوہ گھر میں نہ ہو۔ خیر خلوت ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ کچھ پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام آپ علی کو دیں۔ پہلا پیغام یا رسول اللہ علی سے کہیں کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد یہ خلافت علی کو نہیں ملے گی، اور علی سے کہیں علی پر ظلم ہوگا، اور علی سے کہیں کہ علی صبر کرے۔ جب یہ پیغام دیا امیر المومنین نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی خاطر میں صبر کرتا ہوں۔ دوسرا پیغام جب دیا تو امیر المومنین وہ رکن اولیاء گر جاتے ہیں، غش کھا جاتے ہیں، اور وہ پیغام کیا تھا کہ جبرائیل نے کہا رسول خدا سے یا رسول اللہ علی سے کہیں کہ علی کے سامنے فاطمہ پر جسارت اور ظلم کریں گے، علی کے سامنے فاطمہ پر ظلم کریں گے، اور علی سے کہنا کہ خدا کے لیے صبر کرے۔ جب یہ چیز یہ پیغام خدا کا پیغام جب علی امیر المومنین کو ملا، امیر المومنین ضبط نہ کر سکے، گر گئے اور غش کر گئے۔ یہ دوسرا مقام۔ عزیزاً تیسرا مقام کہ امیر المومنین جب حضرت زہرا کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد بچوں سے کہا بچوں آہستہ گریا کریں، آہستہ گریا کریں، لیکن جب امیر المومنین غسل فرما رہے، غسل دے رہے تھے، اور غسل کے دوران ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنا ہاتھ دیوار پر اور سر دیوار پر رکھا، بلند آواز سے گریا کرنا شروع کیا، یا امیر المومنین آپ نے تو بچوں سے فرمایا کہ کہا کہ بچوں ایسا گریا کرنا، لیکن آپ خود بلند گریا فرما رہے ہیں۔ جب امیر المومنین کا ہاتھ حضرت زہرا کے پہلو پر آیا اور امیر المومنین اس کو برداشت نہ کر سکے، بلند آواز سے گریا کرنا شروع کیا۔ یہ دوسرا اور تیسرا مقام جب حضرت زہرا کو دفن کر چکے اور قبر کی مٹی کو برابر کیا، تو روایت میں ہے کہ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ، امیر المومنین نے اپنا رخسار حضرت زہرا کی قبر پر رکھا اور ایک جملہ کہا، تاریخ میں ملتا ہے اسی مقام پر امیر المومنین نے جملہ فرمایا، کہا لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم، کاش علی اس سے پہلے مر جاتا اور یہ بی بی پر ظلم کو نہ دیکھ سکتا۔